پیش کی اور اس تحفے کو سرکار نے قبول کیا۔ یہ وہ تلوار ذوالفقار ہے جو سرکار کے پاس رہی، سرکار سے پھر مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو ملی۔ جب سرکار نے تلوار ذوالفقار کو لہرایا، لہرانے کے بعد سرکار نے فرمایا کون ہے جو تلوار ذوالفقار کا حق ادا کرے گا؟ جناب عالی حضرت ابو دجانہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس تلوار ذوالفقار کا حق کیا ہے، مجھے بتا دیا جائے۔ یا رسول اللہ وضاحت کی جائے، واضح کیا جائے اس تلوار ذوالفقار کا حق کیا ہے۔ جناب عالی سرکار نے فرمایا تلوار ذوالفقار کا حق یہ ہے اس تلوار سے اس وقت تک لڑا جائے جب تک یہ تلوار خون سے رنگین نہ ہو جائے، اس تلوار سے اس وقت تک لڑا جائے۔ حضرت ابو دجانہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس تلوار کا حق جو ہے وہ ابو دجانہ ہی ادا کرے گا۔ جناب عالی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے تلوار ذوالفقار لی اور سرکار سے تلوار ذوالفقار لینے کے بعد ابو دجانہ نے اپنے سر پر لال رنگ کا رومال باندھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ابو دجانہ اپنے سر مبارک پر کسی جنگ میں لال رنگ کا رومال باندھتے تو ہم سمجھ جایا کرتے یا آج ابو دجانہ رہے گا یا پھر ابو دجانہ کا دشمن رہے گا۔ جناب عالی صحابہ فرماتے ہیں ابو دجانہ دشمنوں کے آگے چل گئے تو ایک نکاح پوش ابو دجانہ کے سامنے آیا، ایک نکاح پوش ابو دجانہ کے سامنے آیا۔ جناب ابو دجانہ نے دشمن کو دھکا دیا۔ جب ابو دجانہ نے دشمن کو دھکا دیا جناب عالی کو دشمن پیچھے جا کر گرا اور دشمن کا نقاب جناب عالی نیچے ہوا۔ جب دشمن کا نقاب نیچے ہوا جناب عالی اس کے بعد ابو دجانہ نے دیکھا کہ جو ابو دجانہ کے مقابلے میں آیا تھا وہ کوئی مرد نہیں عورت ہے۔ ابو دجانہ نے تلوار پیچھے کی اور واپس قدم پلٹے پیچھے ہونے لگے۔ جناب عالی صحابہ کہتے ہیں مار ابو دجانہ، نہ دیکھ کون ہے، بس یہ دیکھ آقا مولا کا گستاخ ہے، قتل کر ڈال، واصل جہنم کر دے۔ ابو دجانہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحابہ نبی کی تلوار کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کے مقابلے میں اٹھے، سرکار کی تلوار کو یہ زیب نہیں دیتا۔ پھر ابو دجانہ کے مقابلے میں جناب عالی مشرکین آئے، ابو دجانہ واصل جہنم کرتے رہے، سینکڑوں مشرکوں کو آپ نے اکیلے میں واصل جہنم کیا اور اس کے بعد آپ نے جام شہادت حاصل کی۔ جب آپ نے جام شہادت حاصل کی پھر عام جنگ کا آغاز کیا گیا۔ جب عام جنگ کا آغاز ہوا سرکار نے علم دھار جسے عہد میں بنایا وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے۔ جناب عالی علم لے کر مولا علی میدان میں آتے ہیں، سامنے سے مولا علی کے مقابلے میں مشرکوں کی جانب سے جو آتا ہے وہ طلحہ بن ابی طلحہ ہے۔ آتے ساتھ کہتا ہے اے مسلمانوں کس چیز کے انتظار میں ہو؟ تم کہتے ہو نا اپنے آقا مولا پر جان قربان کرو گے تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ آؤ ہمارا مقابلہ کرو۔ جناب عالی مولا علی فرمانے لگے اے طلحہ تو ہمیں تانے دیتا ہے کہ کس چیز نے ہمیں روکا، ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ تو سن طلحہ بن ابی طلحہ جنت ہمارے انتظار میں ہے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے اور جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی نے طلحہ بن ابی طلحہ پر ایسا وار کیا کہ جس ہاتھ سے طلحہ بن ابی طلحہ نے علم اٹھایا تھا وہ ہاتھ ہی تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ جناب عالی پھر مسلمانوں کا
تعالیٰ مسلمانوں کا جناب عالی کفار کا علم جو ہے وہ عثمان بن ابی طلحہ نے سنبھالا. جب عثمان بن ابی طلحہ نے سنبھالا تو مسلمانوں کی جانب سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے اور آتے ساتھ ہی عثمان بن ابی طلحہ کے اس بازو کو تن سے جدا کر دیا جس بازو سے علم، جس ہاتھ سے علم سنبھالا تھا. جناب عالی پر کفار کا علم سعد بن ابی طلحہ نے سنبھالا. جب کفار کی جانب سے سعد بن ابی طلحہ آئے تو مسلمانوں کی جانب سے حضرت سعد بن ابی وقاص گئے اور جاتے ساتھ ہی سعد بن ابی طلحہ پر ایسا حملہ سعد بن ابی وقاص نے کیا کہ واصل جہنم کر دیا. جناب عالی سعد بن ابی وقاص ہیں، جناب عالی جنتی صحابی ہیں. یہ سعد بن ابی وقاص کون ہیں جنہیں بار بار سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی. یہ سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ جناب عالی وہ ہیں جن کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے. یہ سعد بن ابی وقاص جب احد کے مقام پر جناب عالی جنگ لڑ رہے تھے تو آپ جب جناب عالی احد کے مقام پر تیر اندازی کر رہے تھے، آج سرکار کے سیکیورٹی گارڈ بھی بنے ہوئے ہیں. احد کے مقام پر سرکار کے گنمین بھی بنے ہوئے ہیں. سرکار کی جانب جو تیر آتا ہے اس تیر کی جانب آپ اپنے سینے کو بڑھاتے ہیں اور جناب عالی سرکار کے گنمین ہونے کے ساتھ ساتھ مشرکوں کو جناب عالی واصل جہنم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کا یہ عمل جناب عالی سرکار کو اتنا پسند آیا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اٹھاؤ بخاری شریف، سرکار خود سعد بن ابی وقاص کو تیر اٹھا کر دیتے اور فرماتے، بخاری شریف کے الفاظ ہے، ارمی 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 یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد مار دو ان کو، تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو. جناب عالی آج زمانہ کہتا ہے کہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. جناب عالی جتنے عالم رب نے پیدا کیے ہر عالم کہتا ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. لیکن قربان جاؤ اس سعد بن ابی وقاص پر جن کے لیے سرکار فرما رہے تھے، ارمی یا سعد ارمی یا سعد فداک ابی و امی، مار سعد ان کو، مار سعد ان کو، تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو. اس سعد کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس سعد کی کتنی بڑی بڑی منزلت ہوگی جس پہ سرکار اپنے والدین کو قربان کر رہے ہیں. جناب عالی جنگ لڑی جا رہی ہے. جنگ لڑتے لڑتے جناب عالی سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جہش، ان کے لیے امام قسطلانی فرماتے ہیں عبداللہ بن جہش کی جب تلوار ٹوٹی، جناب عالی حضرت عبداللہ بن جہش سرکار کے پاس آئے اور اس کی یا رسول اللہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ چکی ہے، کیا کیا جائے؟ سرکار نے سوٹی کھجور کی ٹہنی اٹھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو دی اور فرمایا، اے عبداللہ بن جہش جا اس ٹہنی سے لڑنا شروع کر. حضرت عبداللہ بن جہش جب اس ٹہنی سے لڑنا شروع کیا، جناب عالی نے وہ نفیس تلوار بن گئی اور وہ پھر تلوار حضرت عبداللہ بن جہش کے نسل در نسل چلتی رہی. اسی کتاب کے اندر لکھا حضرت کلثوم بن حسین جناب عالی جنگ کے اندر آپ کے سینے پر ایک تیر لگا اور اس تیر سے جناب عالی آپ کے سینے سے کے اندر سوراخ ہو گیا، خون کا فوارہ نکل گیا. جناب عالی جب خون کا فوارہ نکلا، سارے حضرت عبداللہ بن جہش سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہاں تیر لگ چکا ہے اور اس تیر کے وجہ سے یا رسول اللہ یہاں پر جو ہے یا رسول اللہ یہاں خون کا فوارہ نکل چکا ہے، یا رسول اللہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. جناب عالی امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر سرکار
سرکار نے اپنا لحاف دان نکالا اور نکال کر حضرت سعد حضرت عبداللہ بن جاش کے سینے پر لگایا. جناب عالی وہ زخم ہی ختم ہو گیا جو عبداللہ بن جاش کے سینے پر آیا. امام قسطلانی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت زیاد بن سمن جناب عالی جب لڑ رہے ہیں, جب لڑتے لڑتے زیاد بن سمن کو اتنے تیر لگے, اتنے زخم آئے کہ آپ کا جناب عالی جسم جو ہے وہ زخموں سے چور ہو گیا. زیاد بن سمن سے پوچھا گیا, اے زیاد اپنی آخری خواہش بتا, تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اے زیاد اپنی آخری تمنا بتا, تیری آخری تمنا کیا ہے؟ امام قسطلانی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ زیاد بن سمن سے آخری خواہش کو پوچھا گیا, آخری تمنا کو پورا پوچھا گیا. آج دنیا کا یہ حال ہے, ہمارا یہ حال ہے, ہم سب کا یہ حال ہے. جناب عالی جب آخری وقت آتا ہے, جناب عالی ہم کہتے ہیں آئے دنیا جمع کی, آج وہ دنیا کسی کام نہیں آئی. پھر ہم ہی وصیت کرتے ہیں کہ یہ اس کو دے دینا, وہ اس کو دے دینا, اس کا یہ کر لینا, اس کا وہ کر لینا. زیاد بن سمن سے پوچھا گیا, زیاد آخری خواہش بتا, کیا ہے آخری خواہش؟ زیاد بن سمن عشق کے دریا میں ہوتا زن ہو کر فرمانے لگے, میری آخری خواہش یہ ہے کہ سر میرا ہو, گود رسول اللہ کی ہو اور میرے جسم سے روح نکل جائے. جناب عالی پھر آپ کی آخری خواہش پورا کیا گیا. آپ کو سرکار کی جانب لایا گیا اور سرکار کی گود مبارک میں آپ کو رکھا گیا. آپ کی گود مبارک قرض ہو گئی. جناب عالی کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جنگ عہد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے, لیکن کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے. جنگ عہد میں جو ہے وہ سرکار پر رخسار مبارک لگا تھا, سرکار کے رخسار مبارک پر زخم آیا تھا. جب سرکار کے رخسار مبارک پر زخم آیا تھا, مدارج النبوہ کے اندر لکھا کہ سرکار کے رخسار مبارک پر جو زخم آیا تھا اس زخم سے خون نکلنے لگا. مالک بن سنان نے نہ اور دیکھا نہ تاؤ دیکھا. مدارج النبوہ میں لکھا دوڑتے ہوئے سرکار کی جانب گئے اور سرکار کے رخسار مبارک کو اپنی منتن کے اندر لیا اور چوسنے لگے. اس وقت تک چوسا جب تک سرکار کے رخسار مبارک کا زخم سفید نہیں ہو گیا. جناب عالی جب حضرت مالک بن سنان پیچھے ہٹے, سرکار نے فرمایا, اے مالک خون پینا حرام ہے, لیکن تم نے رب کے محبوب کے خون کو محفوظ کیا, تو نے رب کے محبوب کے خون کا احترام کیا. جان تجھ پر آگ سے جہنم کی آگ حرام ہے کیونکہ تو نے میرے خون کو محفوظ کیا. جناب عالی کے جنگ میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. جناب عالی بہت سارا مسلمان کو اس جنگ میں نقصان ہوا. جناب عالی وقت کم ہے, موضوع بہت بڑا ہے, مختصر کر کے اپنے موضوع کو اختتام کی جانب لے جاتا ہوں. اس جنگ میں جناب عالی حضرت جابر بن عبداللہ کے والد بھی شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بھی شہید ہوئے. جس طرح سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کا مستا کیا گیا, آپ کے جسم مبارک سے ہر جز جدا کیا گیا, اسی طرح جناب عالی حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ کے جسم مبارک کا بھی مستا کیا گیا. جناب عالی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد کے جسم کے ساتھ مشرکوں نے وہ سلوک کیا تھا کہ میں اپنے والد کو پہچان نہ سکا کہ یہ میرے والد عبداللہ ہیں. آپ فرماتے میری پھوپھی نے آ کر میرے والد کی انگلیوں کو دیکھا اور پھر فرمایا یہ میرے بھائی عبداللہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے والد کی شہادت کا اتنا بڑا صدمہ لیا تھا, اتنا بڑا صدمہ لیا تھا, اتنا بڑا صدمہ لیا تھا کہ آپ کی دنیا اجڑ گئی. جب سرکار نے جابر بن عبداللہ کو ایسے دیکھا, سرکار نے جابر بن
بن عبداللہ کو بلایا، فرمایا اے جابر تجھے تیرے والد کی شان نہ سنا؟ جابر بن عبداللہ ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں حکم کیجئے یا رسول اللہ، حکم کیا ہے؟ جناب عالی ترمذی شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا، سرکار نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا اے جابر جس صحابی نے جنگ احد میں جام شہادت نوش کی ہے، رب نے سب سے ملاقات کی ہے، جب رب نے میرے ہر صحابی جو شہید ہوا ملاقات کی، جس صحابی سے رب نے ملاقات کی حجاب کے ذریعے رب نے ملاقات کی، لیکن جب تیرے والد عبداللہ سے رب نے ملاقات کی، جب تیرے والد عبداللہ رب کی ملاقات کے لیے گئے، اس وقت رب کے درمیان اور تیرے والد کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا، کوئی پردہ نہ تھا، بغیر پردے کے تیرے والد نے رب سے ملاقات کی، رب کی زیارت کی۔ اے جابر پھر تیرے والد سے رب نے فرمایا، جناب عالی ترمذی شریف کی روایت ہے، اے جابر تیرے والد سے رب نے فرمایا اے عبداللہ بتا مانگ کیا چاہیے، جو مانگے گا دیا جائے گا۔ تیرے والد نے عبداللہ نے رب سے عرض کی پروردگار اگر دینا ہے دوبارہ زندگی دے، وہ تو جو دوبارہ زندگی دے گا وہ بھی تیرے محبوب پر قربان کر کے آ جاؤ۔ اے جابر جب تیرے والد نے رب سے یہ عرض کی، پھر رب نے کلام خدا کی آیتوں کا نزول کیا اور جبریل قرآن اور کلام خدا کی آیتیں سورہ عمران کی آیتیں لے کے آیا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں تو مردہ مت کہو، فون ہے رکس پہنچتا ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ بڑے مسرور ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اور ان شہیدوں کا انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے شہادت کے لیے رب سے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اہل بدر کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور اہل بدر کے صدقے سے، اہل بدر کے وسیلے سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مالوان کے ساتھ، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بابا سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے شہزادے کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، دعا کریں اللہ رب العزت ان کے شہزادے کو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔